السلام علیکم۔ آج میرا موضوع سخن وادی کشمیر ہے۔ میرا آج کا موضوع کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ جناب صدر، ایک آہ اٹھتی ہے اور کہہ کہوں میں دفن ہو جاتی ہے۔ میرا آج کا موضوع اس آہ کے نام۔ کچھ آنسو ٹپکتے ہیں اور زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ میری آج کی گفتگو ان آنسوؤں کے نام۔ ثریا امن کی تحلیق میں مصروف رہی اور حرف بارود اگلتے رہے اخباروں کے بیچ۔ اپنی پوشاک کے چھن جانے کا غم نہ کر، اپنی پوشاک کے چھن جانے کا غم نہ کر، یہاں سر سلامت نہیں رہتے دستاروں کے بیچ۔ میرے ساتھیوں، جب 1947 میں پاکستان میں آزادی کا سورج طلوع ہوا تو ساتھ ہی ساتھ کشمیری عوام بھی سورج کے جشن منانے کی تیاری کرنے لگی، لیکن برطانوی سامراج کے نام نہاد حکمرانوں اور ہندوؤں کی سازشیں رنگ لائی کہ کشمیر میں آزادی کا سورج گرن لگ گیا۔ پھر ہمیں وادی کشمیر کے لوگ ظلم و جبر کی آگ میں تڑپتے نظر آئے، ان پہ قیامت برپا کر دی گئی۔ میں جانتا ہوں کہ اس آگ سے نکلنا بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ جناب صدر، میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، میرا خون کھول اٹھتا ہے، میری زبان لرزنے لگتی ہے، میرا وجود کانپنے لگتا ہے، میری قوت سماعت کھونے لگتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ کشمیر میں آج بھی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ آج بھی وہاں بیٹیاں باپ کی راہ تکتے تکتے شام کر دیتی ہیں۔ کئی مائیں اپنے بیٹوں کا انتظار کرتے کرتے دار فانی سے کوچ کر چکی ہیں۔ کئی باپ ایسے ہیں جو کمزور کندھوں پر اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھائے کھڑے ہیں۔ جناب صدر، آج وادی کشمیر زخم ہے۔ ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی ڈھونڈنے نکلی ہیں آزادیاں کشمیر کی۔ کب تک سہیں گی ظلم و جبر یہ بربادیاں، کب تک سہیں گی ظلم و جبر یہ بربادیاں، یا الہی وادیاں کشمیر کی، یا الہی وادیاں کشمیر کی۔ جناب صدر، ہم دیکھتے ہیں کہ مظالم کے باوجود بھی کشمیری عوام کے حوصلے بلند ہیں، ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، وہ پرعزم نظر آتے ہیں، کیونکہ ہے یہ ان کا مان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ جناب صدر، آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ انسان بہت ترقی کر چکا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ انسان بہت ترقی کر چکا ہے۔ جب میں وادی کشمیر کی طرف نظر دوڑاتا ہوں، مجھے ظلم و جبر کے نئے اور جدید طریقے ایجاد ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ انسان نے وادی کشمیر میں بھی ترقی کے منازل طے کیے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو معصوم بچوں کی آوازیں کیوں سنائی نہیں دیتی جو چیخ چیخ کر پکارتے ہیں کہ آج پھر لہو لہو ہے وادی کشمیر کی، آج پھر لہو لہو ہے وادی کشمیر کی۔ اس پر نظر کیوں نہیں پڑتی کاتب تقدیر کی، آج پھر لہو لہو ہے وادی کشمیر کی۔ اور گر رہی ہے لاشیں ایک ایک گوہر نایاب کی، ظلم کی داستان سناتی ہے ایک ایک میت شہید کی۔ اس پر نظر کیوں نہیں پڑتی کاتب تقدیر کی، اس پر نظر کیوں نہیں پڑتی کاتب تقدیر کی، آج پھر لہو لہو ہے وادی کشمیر کی۔ جناب صدر، آج کے دن ہم سب کو یہی عہد کرنا ہوگا کہ ہم سب کشمیری عوام کی آوازوں میں آوازیں ملائیں گے، کیونکہ 70 سال سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اقوام متحدہ اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لے رہی، اور ہم جانتے ہیں کہ تب تک اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیں گے جب تک ہم خود متحرک نہیں ہوں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں شعلہ ہوں، بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، سچ منہ سے نکل جاتا ہے، بولنے کی کوشش نہیں کرتا، اور رہتا ہوں فقیروں کی دعاؤں کا طلبگار، اور رہتا ہوں فقیروں کی دعاؤں کا طلبگار۔ یوں شاخوں سے تمنائے خواہش نہیں کرتا، زمیں پر ہی گل مل جاتا ہوں، میں چڑھتے سورج کی پرستش نہیں کرتا، میں چڑھتے سورج کی پرستش نہیں کرتا۔ میں اپنی آج کی اس تقریر کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ یا خدایا توڑ دے اب ظلم کی زنجیر کو، یا خدایا توڑ دے اب ظلم کی زنجیر کو، دے میرے مولا آزادی وادی کشمیر کو، دے میرے مولا آزادی وادی کشمیر کو۔ آمین۔